السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حمد صلی اللہ رسول کریم. سورہ یوسف کے 9 مرکزی موضوعات میں سے ہمارا 8واں مرکزی موضوع بنی اسرائیل کی ازلی خصلتیں ہیں. 5 ضمنی موضوعات ہیں. اس میں سے تیسرا ہے پروپیگنڈا رونالڈو. تو جن کی خصلتیں ہم نے جو بات کی ہے سازش، دوسری ہے سازش پر عمل، اور تیسرا پھر پروپیگنڈا. یہ BBC CNN سارا میڈیا دنیا کا 99% 7% میڈیا ان کے پاس ہے. تو پھر یہ آیت نمبر 16 میں ہے کہ رات کو روتے پیٹتے گھر واپس آ گئے. یہاں پہ 16 میں خود ہی اس کو قتل کا کیا، خود ہی کنویں میں پھینکا اور پھر گیا روتے ہوئے گھر میں آ گئے. اور جاؤ اباہم عشاء یبکون. بڑی اہم سی بات ہے کہ جاؤ اور آئے اباہ اپنے اس میں اباہ کے پاس عشاء رات کو جب اندھیرا پڑ گیا یبکون روتے ہوئے. تو کر کے روتے ہوئے آگے بھی کیا کچھ ہے. تو اسی لیے کہتے ہیں چاہے یوسف سے آ رہی ہے صدا، دوست جہاں کم ہے اور بھائی بہت. تو پہلے خود ہی ظلم کرنا اور پھر اس پہ خود ہی رونا پیٹنا، یہ ان کی فطرت ہے. تو سازش پر عمل کے بعد رونا پیٹنا، رات کے اندھیرے میں گھر آنا تاکہ باپ ان کے جھوٹ کو پہچان نہ سکے، اور بہانا بھی وہ لگانا ہے جس کا اندیشہ باپ نے ظاہر کیا. باپ نے کہا تھا مجھے ڈر ہے کہ بھیڑیا نہ کھا جائے، تو یہی آگے کہا کہ بھیڑیا کھا گیا، اور پھر سب جھوٹ اس کے ساتھ کر لیا انہوں نے. اور دوسرا جھوٹی کہانی سنانا اور سچے ہونے کی دوست دینا. یہ 17-18 میں ہے کہ پھر اس نے کیا کیا اور بولے ہمارے ابا ہم لگے دوڑنے کے لیے آگے، ہم نے ایک دوسرے دوڑ گا کہ آگے نکلنے لگے. تو وطاقنا اور ترک کر دیا، چھوڑ دیا ہم نے یوسف کو اپنے اسباب کے پاستوں سے بھیڑیا کھا گیا. تو اور ساتھ ہی کیا کہتے ہیں وہ انت بمؤمن لنا لو کرنا صادقین، اگر ہم سچے تم ہم پر اعتبار کرنے والا نہیں، میں ماننے والا نہیں ہے. تو بہت ہی اچھا جو باپ نے کہا تھا مجھے ڈر ہے بھیڑیا کھانے کا، وہ بھیڑیا کی انہوں نے باندھا لگایا، اور ساتھ ہی یہ تڑی لگا دی کہ تم نے ہماری بات ماننی تو ہے کوئی نہیں، اس کی بھی دوست. تو پروپیگنڈا رونا دھونا، وہ ایک کہیں کوئی چھوٹا سا مسئلہ ہو گیا کسی کے ساتھ تو سارا دن چین ہے، سارا دن بک بک کر رہے ہیں سارا کچھ ہے. اور جو اتنا زیادہ مسئلہ لاکھوں بندے مر گئے سارا کچھ کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی نہیں. تو ان کی تیسری قسم کیا ہے؟ پروپیگنڈا. اس کے بعد یہ چوتھا ضمنی موضوع ہے اس میں جھوٹ. تو اس کے بعد یہ بار بار جھوٹ بولتے ہیں. 3 نقطے آتے ہیں جی آیت نمبر 77 میں سے 2 نقطے ہیں. برادر یوسف علیہ السلام کا مدت کے بعد اپنی خباثت کا اظہار کرنا. باپ سے تو انہوں نے جھوٹ بولا تھا، لیکن جب مصر کے بادشاہ نے یوسف نے بھائی کو رکھ لیا تو پھر وہاں پہ انہوں نے بات کیا کی. یہ آیت نمبر 77 میں ہے کہ وہ بولے اگر اس نے چرایا ہے تو چوری کی تھی اس کے بھائی نے اس قبل. تو وہاں بھی مطلب اتنے سال گزر چکے ہیں تو ابھی بھی یوسف سے ان کا حسد اور بغض ختم نہیں ہوا. تو اس وقت حضرت یوسف پر بھی الزام لگا دیا کہ اگر یہ چور ہے تو اس کا بھائی بھی چور تھا حسن. اور لیکن یوسف نے اس بات کو دل میں چھپایا اور اس خباثت، لیکن انہوں نے اپنی خباثت کا اظہار کر دیا اور یوسف علیہ السلام پر بھی جھوٹا الزام لگا دیا. اور پھر تو آگے تیسرا 89 میں سے نادان لوگ ہیں. اللہ نے جب یوسف علیہ السلام نے ان کو جتایا، یہ 99 نمبر آیت میں ہے، اور ساتھ ہی ان کے ندامت کم کرنے کے لیے کیا کہ تم نے اپنے یوسف اور اس کے بھائی سے کیا کیا تھا ذات تم جاہلون، جبکہ تم جاہل تھے. ان کے ندامت کم کرنے کے لیے یہ کہا یہ سب نادانی اور بیوقوفی میں تم نے کیا. تو یہ تو پہلی سازش پہ عمل، پروپیگنڈا، اور پھر جھوٹ بولنا. اور 5واں ضمنی موضوع ہے یہ خوشامد. تو زور آور کی خوشامد کرتے ہیں اور غائب پر چوری کا الزام سامنے والے کو محسن قرار دینا. تو خوشامد پہ اتراتے، جب زور نہیں چلتا پھر خوشامد پہ. تو یہاں پہ آیت نمبر 78 میں جب حضرت یوسف نے بھائی بنیامین کو رکھ لیا، روک لیا چوری کے بات میں، تو کہنے لگے عزیز بے شک اس کا باپ ایک بڑی عمر کا بوڑھا ہے، پر اس کی جگہ ہمیں سے کو رکھ لے، ہم دیکھتے ہیں تجھ کو احسان کرنے والا نہ نراک میں من المحسنین، اور احسان کرنے والا ہے. تو جب کہ سامنے کہہ رہے ہیں کہ اس سے پہلے کہہ رہے ہیں کہ اس کے بھائی نے بھی چوری کی تھی، اور سامنے بادشاہ کو کیا کہہ رہے ہیں تو محسنین سے احسان کرنے والا ہے. تو سامنے جہاں زور وار ہو وہاں پہ خوشامد کرنے لگ جاتے ہیں. تو جیسے تم کیا کہ جب مقصد ہے تو گدھے کو باپ بنا دو، جب مطلب نکل جائے تو پھر باپ کو گدھا بنا دو. یہ اس وقت صرف یہی کچھ ہے کہ اس کر رہے ہیں. اور پھر 77 اور 78 میں غائب پر چوری کا الزام سامنے والے کو مؤثر قرار دینا. یہ 77 اور 78 ہے. تو جب چوری کی بات ہوئی تو نے کہا یہ چوری اس نے کی ہے، تو اس کے بھائی نے بھی چوری کی. تو اتنے دنوں بعد بھی اس کا بغض دل میں رکھا ہوا ہے اور حسد کے ساتھ ہے. اور جب کہ حضرت یوسف دل میں کہا بڑے ہی بد درجہ کے لوگوں کالا تم شرم مکانا، تم بڑے ہی بدترین درجہ کے لوگ ہو، بہت ہی برے لوگ ہو. تو یہ ساری کچھ ہے. تو طاقتور کے سامنے لیٹ جانا اور کمزور پہ چڑھ جانا، یہ ان کا وتیرہ ہے. تو ہم نے جو چیزیں کو سمجھے بنی اسرائیل کا یہ پورا نقشہ سامنے آتا ہے صورت میں. سازش پر عمل، پھر پروپیگنڈا رونا دھونا، اور جھوٹ پہ جھوٹ، اور ضرورت پڑی تو خوشامد،
اور یہی کچھ آج تک یہ کرتے آ رہے ہیں، صدیوں سے یہی وتیرہ ہے. انشاءاللہ ہم نے اپنی اصلاح کرنی ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین.